الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ اللہ کے محبوب بندوں اور اللہ کی محبوب بندیوں، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعلیم بیداری کے نام سے منعقد ہوا ہے۔ اس جلسے کے صدر محترم عزت مآب و عالی وقار حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم ہیں، جو انشاءاللہ ابھی چند لمحوں کے بعد ہمارے اور آپ کے مابین تشریف لائیں۔ حضرات، جلسے کا مقصد ہے کیا؟ جلسہ کیوں کرایا جاتا ہے؟ آپ کو جوڑا کیوں جاتا ہے؟ محلے کے لوگوں کو لاؤڈ اسپیکر لگا کر سنوایا کیوں جاتا ہے؟ اس کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک فکر ہے، ایک بڑی سوچ ہے۔ حضرت مولانا شاہدین صاحب نے جو آپ کو جوڑا، یا مسجد ابراہیمی یا مدرسہ ابراہیمی کے ذمہ داروں نے آپ کو ہمیں جوڑا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک پلان ہے، ایک سوچ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنا وہ سبق یاد کرنا ہے جس سبق کو یاد کر کے دنیا میں عزت والے بننا ہے اور آخرت میں جنت والا بننا ہے۔ جلسے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں عزت والا بنتے ہوئے دوسروں کو بھی عزت والا بنانا ہے اور اپنے ساتھ بہت سارے انسانوں کو جنت لے کے جانا ہے۔ ایک انسان ہے، خود کھاتا ہے اور سو جاتا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو کماتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، ماں باپ کو خوشی سے کھلاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو خوشی سے کھلاتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو خوشی سے کھلاتا ہے، اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی وہ مدد کرتا ہے۔ تو اس انسان اور اس انسان میں فرق ہے۔ پہلے والے انسان کو یوں کہا جائے گا کہ اس کا کام صرف معاف کرنا، لیٹرین بھرنا، ٹوائلٹ بھرنا، اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اچھا سے اچھا کھانا ہے اور ٹوائلٹ جانا ہے۔ ایک یہ زندگی، اور ایک زندگی وہ ہے
کہ جو رب کریم نے اپنی امانت دی ہے، اسلام بھی ایک امانت کے طور پر ہمیں ملا ہے، قرآن ہمیں امانت کے طور پر ملا ہے، یہ جسم ہمیں آپ کو امانت کے طور پر ملا ہے، یہ علمی صلاحیتیں ہمیں آپ کو امانت کے طور پر ملی ہیں، یہ جوانی ہمیں اور آپ کو امانت کے طور پر ملی ہے۔ اور امانت کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ کو کسی نے 100 روپے دیا یا 1000 روپے دیا یا 1,00,000 روپیہ دیا کہ یہ رقم رکھ لیجئے، ہم آپ سے فلاں موقع پر لے لیں گے، تو معلوم ہے امانت داری کسے کہتے ہیں؟ اس رقم کا 1 روپیہ بھی خرچ نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے میرے ذہن میں یہ بات آ جائے، اما ہم اپنی رقم سے نکال کے دے دیں گے، یہ امانت داری نہیں ہے، یہ امانت داری نہیں ہے۔ امانت داری یہ ہے جو رقم اس شخص نے جس طرح دی تھی، اس رقم کو اچھی طرح اور مسکراتے ہوئے جب وہ مانگے تو اسے دے دو، اسے دے دو، یہ امانت داری ہے۔ جیسے ایک صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں ایک صحابی رسول ہیں، وہ سفر میں تشریف لے گئے، واپس آ رہے تھے، ان کا چہیتا بیٹا انتقال کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اس بیٹے کو بہت چاہتے تھے۔ ان کی بیوی بڑی دانشور تھیں، بہت دور اندیش تھیں۔ آج یہ دور اندیشی ہماری ماؤں بہنوں میں نہیں ہے، وہ دور اندیش یہ تھی کہ اپنے محلے کی ساری عورتوں سے انہوں نے کہا، دیکھو میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے اور آج ہی میرا شوہر بھی آ رہا ہے، میرے شوہر کو بھی کوئی خبر نہیں ہے، انتقال کی کوئی خبر نہیں ہے، تو اس لیے ایسا ہے کوئی بھی میرے شوہر کو نہ بتائے، نہ اندر نہ باہر۔ کیوں؟ میرا شوہر گھر آ رہا ہے، بہت ساری امیدوں سے آ رہا ہوگا، بڑے ان کے پلان ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے پلان میں فیل ہو جائے۔ بس کیا ہوا، ان کو انتظار تھا کہ شوہر آ جائے، بیٹے کو یوں ہی چادر اڑا دی، شوہر رات میں اپنے گھر میں آئے، پوچھا سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد میں کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، بیٹا سو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوچئے ذرا، اس کے بعد شوہر بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی ہو گئے، اور جب بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر اب خوش ہے، میرے شوہر کو بشاشت ہو گئی ہے، تب وہ بولنے لگی، میرے سرتاج اگر کوئی امانت، کسی کی بھی امانت آپ کے پاس ہو وہ لے لے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جس کی امانت تھی وہ لے لے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر بتایا کہ آپ اس پر خوش ہو جائیں گے؟ ہاں میں خوش ہو جاؤں گا۔ فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو بیٹا دیا تھا وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس بیٹے کو لے لیا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فوراً کہنے لگے، صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے، اے اللہ کے رسول غضب ہو گیا، اے اللہ کے رسول غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول میرے یہاں بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹا انتقال کی حالت میں بستر پہ ہے، اور اللہ کے رسول ہم اور اپنی بیوی خوش ہو گئے رات میں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، یہ تو غضب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوست اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل اچھا دے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس خاتون کی ان فکروں
خوش ہے، ان فکروں پر خوش ہے۔ تو میں یہاں ٹھہر کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری بہت ساری بچیاں، بہت ساری مائیں ہیں کہ اچھی ماں، وہ جملہ میں دہرانا چاہتا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آتا ہے، جب شوہر گھر میں آتا ہے تو وہ فکر خاتون کی نہیں ہوتی۔ بہت کم عورتوں کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا شوہر دکان سے آ رہا ہے، تھکا ہوگا، کارخانے سے آ رہا ہے، تھکا ہوگا، یا سفر سے آ رہا ہے، تھکا ہوگا۔ ان کی مرادیں ہم پہلے پوری کر لیں، بعد میں اپنی باتیں رکھیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ شوہر گھر میں داخل ہوا، گڈو کے ابا، یہ گڈو پریشان بہت کر رہے ہیں، پپی کے ابا بہت پریشان کر رہے ہیں۔ لو بھائی، پپو کے ابا یہ تو دن بھر پتنگی اڑاتا رہا۔ ہاں اللہ اللہ، اب وہ کس حال میں اندر داخل ہوا؟ یا ٹلو پمپ خراب ہو گیا؟ گڈو کے ابا آپ تو ٹلو پمپ بنواتے بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ، اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ تو آیا تھا بڑے پلان کے ساتھ، یا باہر سے بیچارہ مصیبت زدہ ہو کر آیا گھر میں اور اس کو مصیبت بن گئی۔ اس لیے عورتوں کی دانشوری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کا دل جیتے، وہ اپنے شوہروں کا دل جیتے، اپنے پتی کا دل جیتے۔ یاد رکھنا، جن عورتوں کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں، اپنے پتی کا احترام کرنا، اسے خوش کرنا اور اس کی امانت کی حفاظت کرنا۔ یہ بچے اس کی امانت، یہ بیوی اس کی امانت، ہم سب اللہ کی امانت۔ عورتوں کا کام یہ ہے کہ ان کے بچوں کو اس قابل بنا دو کہ یہ بچہ جب بالغ ہو تو یہ ایماندار ہو، یہ دیندار ہو، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اس کے دل میں یہ خوف پیدا کر دو کہ کوئی انسان تمہارے گناہ کو دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن تیرا پیدا کرنے والا، میرا پیدا کرنے والا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہر خاتون کا کام ہے۔ آج ہماری مائیں اس ذمہ داری سے بہت دور چلی گئیں، جس کا رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ نمبر 1 کی کمائی، باپ نے کمائی لیکن تربیت اچھی نہیں ہوئی، پرورش اچھی نہیں ہوئی، تو آج وہ جوان ہونے کے بعد جب وہی باپ بڑھاپے کو پہنچا تو اس نوجوان نے جوا کے ذریعے، سٹے بازی کے ذریعے اور چوری کے ذریعے، سود و رشوت کے ذریعے اس نے اپنے گھر کی پرورش کی ہے، اپنے گھر کا خرچہ چلایا ہے۔ یہ کون نوجوان ہے؟ یہ وہی نوجوان ہے جس کی پرورش اس کی ماں نے اس طرح نہیں کی تھی کہ یہ جوان ہو کر اللہ سے ڈرتا۔ ہر ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شروع میں ایسی تعلیم اپنے بچوں کو دے دے، اپنی بچیوں کو دے دے کہ وہ ڈرے اللہ سے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ حافظ قرآن بنانا چاہتی ہو تو بنائیے، یہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے لیے بہترین جوڑے کا سبب بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ حافظ قرآن کو بلاؤ، ان کی ماں کو بلاؤ، ان کے باپ کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں جاؤ جنت سے تم کرسیاں لے آؤ۔ 2 کرسی لائی جائیں گی، شاندار کرسی ہوگی، پھر اس کرسی پر ان کی ماں، ان کے باپ کو بٹھالا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں جنت سے 2 تاج لے آؤ۔ اما بیٹا حافظ قرآن ہے، تاج پہنایا جائے گا ان کی ماں کو، ان کے باپ کو۔ حافظ با عمل کے بچوں کا یہ عالم اور ان کے باپ کا یہ اکرام۔ اس کے بعد تاج جب پہنا دیا جائے گا، تاج پوشی ہو جائے گی، تب اللہ تعالیٰ کہے گا حافظ قرآن آ میرے سامنے میرا قرآن پڑھ، جیسا قرآن تو دنیا میں پڑھتا تھا ایسا پڑھ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ تو یہ فضیلتیں ہیں حافظ قرآن کی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن بنائیں گے کیا ملے گا؟
ارے میں کہتا ہوں میرے یاروں، میرے دوستوں، میری اچھی ماں اور بہنوں، حافظ قرآن اگر آپ نے بنایا، آپ کو دنیا میں کچھ نہیں ملا، آخرت میں تو انشاءاللہ رب کریم آپ کی تاج پوشی تو کر دے گا، آپ کی آخرت کی زندگی تو بن جائے گی۔ کیا یہ دنیا کی زندگی ہے؟ عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، ہاں یہ زندگی دائمی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دائمی زندگی تو مرنے کے بعد ہے، مرنے کے بعد ہے۔ آج ہمارے سماج میں بگاڑ کہاں سے آیا؟ آج ہمارا نوجوان طبقہ سٹے بازی میں کیوں پڑ گیا؟ موبائل کے اندر، موبائل سے سٹے بازیاں ہو رہی ہیں۔ کرکٹ کہاں ہو رہا ہے؟ سٹے بازی میں ہم لگے ہوئے۔ ارے بھائی، اللہ نے تم کو طاقت دی تھی، اللہ نے تم کو قوت دی تھی، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اللہ نے طاقت تو دی ہے، مزدوری کر لو۔ میرے پیاروں، اگر نہیں علم ہے تو اب وہ وقت نکل گیا، مزدوری کر لو، اینٹ اور گارے کا کام کر لو۔ میرے بھائی، کسی دکان کی جھاڑو لگا دو، حلال کما لو، حلال ماں باپ کو کھلا دو۔ یہ اس ہزاروں روپے سے یہ 300 روپے اچھے، یہ 300 روپے اچھے ہیں۔ مت دیکھو دنیا کو، دنیا کو مت دیکھو، ورنہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی، کہ آپ سوچئے 200 سوا 200 دراہم کے جوڑے پہننے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں راستے سے جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ان کے کپڑے پھٹے ہیں، بہت پرانے ہیں، پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میرے یاروں، میرے بھائیوں، غور سے سنو، ان پھٹے ہوئے کپڑوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں آنسو آنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے میرے دوستو، اے میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جب انہوں نے اسلام میں اپنے آپ کو داخل نہیں کیا تھا تو یہ 200 سوا 200 دراہم کا ان کے باپ جوڑا پہناتے تھے۔ یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جس گلی سے یہ نکلتے تھے تو اس گلی کے لوگ بعد میں یہ کہتے تھے ادھر سے مصعب بن عمیر گزر کے گئے ہیں، کیونکہ اتنا شاندار عطر اور خوشبو لگاتے تھے، اتنے صاف ستھرے تھے۔ لیکن یہ صحابہ آج ان کی حالت کو دیکھو، میرے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ قربانیاں کیوں تھیں؟ یہ قربانیاں کس وجہ سے تھیں؟ یہ قربانیاں اس وجہ سے تھیں، یہ قربانیاں اس وجہ سے تھیں کہ آخرت بن جائے، آخرت بن جائے، نبی کی قربت مل جائے۔ ابھی ہمارے دوست، میرے بھائی جناب حافظ شرافت عثمانی صاحب نے اشعار پڑھے، آپ نے فرمایا جنت کس کو بلاتی ہے؟ عاشق رسول، عاشق صحابہ۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، جس طرح میرے نبی آئیڈیل ہیں اس طرح صحابہ بھی آئیڈیل ہیں۔ ادنا درجے کا صحابی بھی اللہ کا محبوب ہے۔ یہ بات اچھی طرح یہ بھی یاد رکھنا، اگر کسی شخص نے کسی صحابی پہ انگلی اٹھائی اور کسی صحابی کو برا کہا تو میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے دوست کو، میرے صحابی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا، اور اللہ پھر بدلہ لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جانثار صحابہ ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہیں۔
नमूना है। आप इनकी जिंदगी को उठा के देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ये कैसे चले। क्यों चले? इसलिए कि इनके सामने नबी की जिंदगी थी, इनके सामने हर लम्हा आखिरत थी। आज हमारे अंदर से आखिरत का तसव्वुर निकल रहा है, जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर निकल रहा है। ये ज़हन में भी नहीं आ रहा है कि हम जन्नत वाला काम कर रहे हैं या दोज़ख वाला काम कर रहे हैं। और ये भी ज़हन में नहीं आ रहा है कि मरने के बाद 5 सवालात किए जाएंगे। अल्लाह कहेगा, जहां सारे इंसान होंगे, अल्लाह ताला कहेगा, मेरे बंदे मैंने तुमको उम्र दी थी, जिंदगी दी थी, तुमने ये कहां गुजारी, कहां गुजारी, बता मेरे बंदे। दूसरा सवाल होगा, मेरे बंदे मैंने तुझको जवानी दी थी, ये जवानी कहां गुजारी। तीसरा सवाल होगा, मेरे बंदे तूने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल होगा, तूने माल कहां खर्च किया। और 5वां सवाल होगा, तो जो जानता था उस पर तूने क्या अमल किया। आज मैं अपने उन नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं तो साफ कहता हूं, मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो लोग गम करते हैं। अरे मैं कहता हूं, आप तो उन नौजवानों पे गम कीजिए जो सट्टेबाजी में जुटे हुए हैं, उन नौजवानों पे गम कीजिए जो आज जुआ खेल रहे हैं, उन नौजवानों पे गम कीजिए जो आज किसी लड़की को बाहर निकलने नहीं देना चाहते, उन नौजवानों पे गम कीजिए जो अपनी माओं को रुला रहे हैं, उन नौजवानों पे गम कीजिए जो अपने बापों को तड़पा रहे हैं। मैं उन पर गम करता हूं, अपने उन प्यारे प्यारे नौजवानों से कहना चाहता हूं कि नौजवान भाइयों, मेरे अल्लाह की हुकूमत सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं है, मेरे अल्लाह की हुकूमत पूरी दुनिया पर है और मेरा अल्लाह हर जगह मौजूद है। आप ये न सोचिए कि आप कटहरे के अंदर आप छुपकर, आप पुलिस वालों से बचकर, दरोगा जी से बचकर आप जुआ खेल रहे हैं, सट्टेबाजी में लगे हैं, कोई नहीं देख रहा है। अमा कोई देखे या न देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। और जिस जमीन पर हम ये बुरे काम कर रहे हैं, वो जमीन हमारी चीजों को कैच कर रही है। सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह ताला ने फरमाया, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ये जमीन खबरें बयान करेगी, ये जमीन खबरें बयान करेगी, ये जमीन बोलेगी कि अल्लाह ये मेरी पुश्त पर चलता था, ये नमाजें पढ़ता था, ये रोजे रखता था, ये हज करता था, ये माँ बाप की खिदमत करता था, ये अपने बहनों के साथ अच्छा बर्ताव करता था, ये अपने पड़ोसियों का हक अदा करता था, ये नहीं देखता था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है। मेरे भाइयों याद रखना, मैं तो बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ, हमारा हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, हमारे मुल्क की ये शान है कि हम दोनों दो आंख के मानिंद, हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, हम दोनों दो आंख के मानिंद हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की ये शान है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के गम में, एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की शान है। इसलिए मैं ये बात अपने उन नौजवानों को बताना चाहता हूं कि ये जमीन क़यामत के दिन बोलेगी। हम कहां जाएंगे उस वक्त जब ये जमीन मेरे नबी के सामने बोलेगी। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है कि क़यामत के दिन हिसाब जब शुरू नहीं हुआ होगा तो उस वक्त सारे लोग परेशान होंगे, अपने गुनाहों को देखकर रो रहे होंगे। लोग मिसालें दी गई, कोई पसीने के हाल में इतना होगा कि पिंडलियों तक पसीना उसका होगा, कोई घुटनों के बल तक पसीना होगा, कोई गर्दन तक पसीने में डूबा होगा अपने गुनाहों की वजह से। और लोग ये सोच रहे होंगे हिसाब शुरू हो जाए, हिसाब शुरू हो जाए तो इससे बेहतर होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कि जहन्नम मिल जाए, क्योंकि वो मुसीबत को सोच के सोचते हैं कि जहन्नम इससे सस्ती है, हालांकि जहन्नम तो उससे महंगी है। लोग नबियों के पास पहुंचेंगे, सारे नबी
نبی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جتنے انبیاء علیہم السلام ہیں، سب یہ کہیں گے میرے بس میں آج نہیں ہے کہ میں اللہ کے پاس جا کر کہہ دوں میرے بس میں نہیں ہے، مجھ سے یہ خطا ہوئی، مجھ سے یہ خطا ہوئی۔ پھر سارے پیغمبر کہیں گے، سارے رسول کہیں گے، سارے انبیاء علیہم السلام کہیں گے چلو سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائیں گے انبیاء علیہم السلام اور سب کی امتیں آئیں گی تو اللہ کے رسول فرمائیں گے ہاں آج میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کر کی سفارش کروں گا، ہاں آج میں اپنی امت کو بخشواؤں گا۔ تو بتائیے جو نبی سجدہ کر کر کے اپنی امت کو حشر کے میدان میں بخشانے کے لیے تیار ہے، آج اس نبی کا امتی جوا کھیل رہا ہو، اس نبی کا امتی سٹے بازی میں ہو، اس نبی کا امتی جب اذان ہو رہی ہو حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو یہ نماز کی طرف نہیں جا رہا ہے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ مسجد کی طرف نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہے میرے بھائیوں؟ آج ہم نے یہ تصور کر رکھا ہے یہ نماز مفتی کے لیے ہے، یہ نماز مولانا کے لیے ہے، یہ نماز حاجی صاحب کے لیے ہے، یہ نماز بوڑھی عورتوں کے لیے ہے، یہ نماز بوڑھوں کے لیے ہے۔ نہیں میرے پیارے مسلمانوں، یاد رکھنا بالغ ہونے کے بعد چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، نماز فرض ہو گئی ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائے، اور جو نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائے کیسے اس کو دنیا میں عزت ملے گی؟ آج ہم کہہ رہے ہیں ہمیں دنیا میں عزت نہیں مل رہی ہے، آج ہم کہہ رہے ہیں دنیا میں ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے، ہم 25 کروڑ ہیں ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے۔ ہمارے یاروں، زندوں کو عزت ملتی ہے، معاف کر دینا، یا مردوں کو عزت ملتی ہے؟ ہم آپ نماز کو بالکل حلوہ اور کھیل سمجھتے ہیں، اور جبکہ نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نماز کی مثال ایسی ہے جیسے جسم میں سر، نماز کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کے حصے میں سر ہمارا۔ میرے بھائی، اگر کسی کا ایک ہاتھ کٹ جائے وہ جیتا نظر آتا ہے، وہ چلتا نظر آتا ہے، کسی کے دونوں ہاتھ کٹے ہو تب بھی وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ میرے بھائی، کسی کا ایک ہاتھ دونوں ہاتھ کے ساتھ ایک پیر بھی کٹا ہو تب بھی وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس کے ہاتھ پیر کچھ بھی نہ ہو۔ آپ دیکھو نا کہ مزارات کے سامنے کیسے کیسے لوگ بیچارے پڑے رہتے ہیں، کبھی ان کو دیکھو تب بھی وہ زندہ ہے، ان کے پیر بھی کٹے ہیں بیچاروں کے، یا اس طریقے سے قدرتی طور پر وہ دنیا میں ایسے ہی آ گئے، آج وہ زندہ ہے۔ لیکن کبھی آپ نے ایسا بھی انسان دیکھا ہے کہ اس کا سر ہی غائب ہو اور وہ زندہ ہو؟ اس کا سر ہی غائب ہو اور وہ زندہ ہو؟ تو میرے پیارے مسلمانوں، ہم لوگ زندہ ہیں کہاں؟ زندہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زندہ دل وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو تمہارے دلوں کو سکون دینے والی ذات اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھیں گے اللہ تعالیٰ دل کو سکون پہنچائے گا، ہم نمازیں پڑھیں گے دل کو سکون ملے گا، ہم درود شریف پڑھیں گے دل کو سکون ملے گا، ہم کلمہ طیبہ پڑھیں گے دل کو سکون ملے گا، ہم ماں باپ کا کہا مانیں گے دل کو سکون ملے گا، ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے دل کو سکون ملے گا، بیوی شوہر کا حق ادا کرے دل میں سکون ملے گا، شوہر بیوی کا حق ادا کرے دل میں سکون ملے گا، شوہر اپنے بچوں کا حق ادا کرے دل میں سکون ملے گا، بچوں کو ایماندار بناؤ دل کو سکون ملے گا، بچوں کو دیندار بناؤ دل کو سکون ملے گا، نگاہوں کو پاک رکھو دل کو سکون ملے گا، دل کو پاک رکھو دل کو سکون ملے گا، حرام کمائیوں سے بچو، حلال کماؤ چاہے رقم کمی ہو دل کو سکون ملے گا۔ یہ سب سکون کے راستے ہیں۔
بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم خالی جب درود شریف پڑھتے ہیں اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں یا پہلا کلمہ پڑھتے ہیں تبھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں تبھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہاں یہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن وہ آدمی بھی ذاکر ہے جو چوری کر رہا ہو، اللہ کے خوف سے چوری کرنا چھوڑ دے، وہ بھی ذکر کرنے والا اللہ کا ہے۔ اللہ کے خوف سے چوری کرنا چھوڑ رہا ہے، وہ بھی نوجوان اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جو سٹہ بازی اس وجہ سے چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کہا ہے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، نبی نے اس کو حرام کہا ہے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، یہ بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ ان کا شمار ذاکرین میں۔ اس لیے میں اپنے ان نوجوانوں سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، اے پیارے نوجوانوں، اندھیرے میں مت جاؤ، قسم خدائے پاک کی تم امیر نہیں ہو سکتے۔ سودی کاروبار کرنے والے امیر نہ ہو سکے، بیاس کے کاروبار کرنے والے امیر نہ ہو سکے، چوری کرنے والے امیر نہ ہو سکے، ڈکیتی کرنے والے امیر نہ ہو سکے، دھوکہ دینے والے امیر نہ ہو سکے، میرے بھائیوں لوگوں پہ ظلم کرنے والے طاقتور نہ ہو سکے۔ اس لیے نہ ظلم کرو، نہ حرام کماؤ، نہ ماں باپ کو حرام کھلاؤ، کم کھاؤ، غم کھاؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس رخ پر جا رہے ہو؟ اپنا رخ اللہ کی طرف موڑو، اپنا رخ نبی کی سنتوں کی طرف موڑو، اپنا رخ صحابہ کی محبتوں کی طرف موڑو، اپنا رخ ماں باپ کی دعاؤں لینے والا بناؤ، اپنا رخ مسجد کی طرف کرو، اپنا رخ قرآن کی طرف کرو، اپنا رخ صراط مستقیم کی طرف کرو۔ یاد رکھنا، دنیا میں نہ تعداد کی بنیاد پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ طاقت کی بنیاد پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ مال کی بنیاد پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی ہم رہیں، ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کے لیے قرآن پاک سے ہمیں سوال کرنا ہوگا کہ اے قرآن مجھے تو بتا دے میں کامیاب کیسے ہوگا، میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں، اے قرآن تو بتا، اے قرآن تو بتا۔ تو قرآن صاف کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم بلند ہو جاؤ گے اگر تم مومن بن کر رہو گے۔ مومن بن جاؤ۔ میرے بھائیوں دنیا میں نوٹ کے بغیر کچھ نہیں ملتا، آخرت میں ایمان کے بغیر کچھ نہ ملے گا، آخرت میں ایمان کے بغیر کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ رہو تو چاروں طرف سے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، فرشتے ہمارے اور آپ کے ساتھ رہیں گے، فرشتوں کی دعائیں ہمیں ملیں گی، آپ کو ملیں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایمانی سلسلے کی دو کڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص سونے چلتا ہے اور وضو کر لیتا ہے۔ جو شخص سونے چلے اور وضو کر لے، وضو کر کے سو جائے، خالی وضو کیا اور سو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فرشتہ اس وقت دعا کرتا ہے جب سونے والا کہتا ہے، یعنی کروٹ لیتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، کروٹ لے رہا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس شخص کی بخشش فرما اس لیے کہ یہ باوضو سویا ہے۔ ایمان والوں بنو، فرشتوں کی دعائیں لے لو، فرشتوں کی دعائیں لے لو۔ آج ہم دعائیں لینا نہیں چاہتے، کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جس برتن میں کھانا کھایا اور اس برتن کو اپنی انگلیوں سے چاٹ لیا، اس میں کچھ لگا نہ رہنے دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن دعا دیتا ہے اے اللہ اس نے شیطان کے منہ لگنے سے مجھے بچایا ہے، اسے تو جہنم سے بچا۔ یہ مسلمانوں یہ کام کرو، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ آج آپ دیکھیے
ہمارے اور آپ کے گھروں میں فرشتوں کے آنے پر پابندی ہے. شیطان تو آ جائے، رحمان کے فرشتے نہ آئے، ہم تم کو نہیں آنے دیں گے. اے میری ماں بہنوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے ہمارے گھر میں شیطان داخل ہو فرشتے نہ آئیں. اب وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے جس گھر میں جاندار تصویریں ہوں اے جبریل ان گھروں میں نہ جانا. اللہ نے فرشتوں کو تک منع کر دیا کہ ان گھروں میں مت جاؤ. آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ یہ میرے شوہر کی تصویر ہے، یہ میرے سسر کی تصویر ہے، یہ میری اماں کی ہے، یہ میرے ابا بڑی محبت دکھاتے ہیں، اور شوہر کوئی کام کہہ دے تو اور ٹوں لگاتی. محبت بہت ہے. یہ برتھ ڈے کی تصویر ہے، میرا شوہر جب دلہا بنا تھا تو بڑا اچھا لگ رہا تھا، اس کی تصویریں ہیں، اور دلہا کی نہیں مانتے. اور دلہا صاحب تصویر لگائیں گے دلہن کی، اور میری بڑی پیاری دلہن ہے، دیکھا میری دلہن. اور دلہن اگر فرمائش کو اچھی بات کی کر دے تو نہیں مانیں گے. زیادتیاں ہو رہی ہیں. بیویوں کے جائز کاموں کو شوہروں کو ماننا چاہیے، نہیں ماننے، اور تصویر لگائے. تو اس تصویر کا رزلٹ کیا نکلا؟ آپ کے روم میں فرشتے نہیں آ رہے. ان تصویروں کا رزلٹ کیا ہوا؟ آپ کا بیڈ ہے راجہ مہاراجہ والا، اے سی بہت شاندار، پرفیوم بھی خوب چھڑک دیا گیا. اب اندر ہیں تصویریں، فرشتے آ نہیں رہے، شیطان جا رہے ہیں. نہ بسم اللہ پڑھا اندر داخل ہوتے وقت کہ شیطان نہ آئے، اندر ایسے ہی چلے گئے، نہ بسم اللہ نہ سبحان اللہ. گھر میں گئے، شیطان پہلے ہی بیٹھا، آؤ تم کو بتاؤں گا، تم بیٹا تھک کر آئے ہو کہ آج جلوے ہم کھائیں گے، ہم تم کو حلوہ کھلائیں. پوری رات لڑا رہا ہے، پوری رات لڑ رہے دونوں، مرغا مرغی کی طرح. سچ بتا رہا ہوں میں، پوری رات لڑائی ہو رہی. اب وہ بعد میں جب صبح ہوئی، جب رات گزر گئی تو دونوں کہہ رہے ایک گھنٹوں کی ابا یہ لڑائی ہوئی کہاں سے؟ ہاں گھنٹوں کی ابا ہم کو بھی نہیں معلوم لڑائی کہاں سے. ارے یار ہم تو اتنے تھکے آئے تھے، سوچے تو اچھی اچھی باتیں کریں گے، لیکن یہ سوچا ہی نہیں کہ فرشتوں کو ہم نے بائیکاٹ کیا، شیطان کو بلایا. اس کا کام ہے لڑانا، اس کا کام لڑانا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا ان الشیطان لکم عدو مبین. یقیناً شیطان تمہارا کھولا ہوا دشمن ہے. آج حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا دشمن فلاں ہے، ہمارا دشمن فلاں ہے. ارے میرے پیارے مسلمانوں، ہمارا دشمن کوئی انسان نہیں، ہمارا اور آپ کا دشمن ہمارے گناہ، شیطان کی پیروی، یہ ہمارا دشمن ہے. ہم اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ دشمن ہے ہمارا. ہم اگر بے ایمانی کا کام کر رہے ہیں یہ دشمن ہے ہمارا. اللہ کی نافرمانی کر رہے یہ دشمن ہے ہمارا. ہم پڑوسیوں کو ستا رہے یہ دشمن ہے ہمارا. ماں باپ کے اوپر دعائیں لے رہے یہ دشمن ہمارا ہے. میرے بھائیوں ہم انسان ہیں، ہم کو کسی کو ستانا نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے یار اگر کوئی ستائے تو بدلہ لے لینا چاہیے، حدیث میں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی ستاتا ہے تو آپ بدلہ لے سکتے ہو کتنا؟ جتنا اس نے ستایا ہے. اگر ایک لمحہ بھی اس سے زیادہ آپ نے بدلہ لیا تو آپ گرفت میں آ جائیں. اس سے بہتر ہے معاف کر دینا. اس سے بہتر کیا ہے؟ معاف کر دو، معاف کر دو. فرشتوں کو بدلہ لینے دو، فرشتوں کو بدلہ لینے دو. آج پورے گھر میں لڑائیاں ہیں، پورے گھروں میں لڑائیاں، بھائی بھائی کی لڑائی. پہلے کیا تھا آپ دیکھیے نا، اتنے شاندار مکانات نہیں تھے.
ہمارے پرکھوں سے پوچھو بتائیں گے. یہی کنگھی والی گلی میں یہی کنگھی ٹولہ ہے. کیا اتنے شاندار شاندار مکانات تھے؟ سب کے گھروں میں ایسیاں تھیں؟ سب کے گھر کے ٹوائلٹ میں یہ بہترین ٹائلس لگے تھے؟ یہ کچن اتنی شاندار شاندار ہماری مائیں اور بہنیں اتنے اچھے اچھے کچن پا گئی. اس سے پہلے کیا عورتوں نے ایسے کچن پائے؟ یہ گیس چولہا آج ملا, اس سے پہلے کون سا چولہا تھا؟ آج تو برتن مانجنا بھی نہیں پڑتا. ہاں پہلے کیا تھا؟ کس طریقے کی عورتوں نے محنتیں کی؟ لڑائیاں نہیں تھیں, آپس میں لڑائیاں کم تھیں. کیوں کم تھیں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے چھوٹے بڑوں کا احترام تھا. چھوٹا اپنے بڑے کا احترام کرتا تھا, بڑا اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرتا تھا, بیٹا اپنے باپ کی قدر کرتا تھا, اور باپ اپنے بیٹوں کو آگے بڑھاتا تھا. آج یہ چیزیں نکل گئیں. ایک بھائی کے پاس پیسہ آ گیا تو دوسرے بھائی کے اوپر وصول کرنے کے لیے تیار ہے. میں پیسے والا ہوں. ارے یار اگر آپ پیسے والے ہیں تو یہ پیسہ آپ کو دیا کس نے؟ کس نے دیا تم کو پیسہ؟ تم کیوں اپنے ایک بھائی پہ ظلم کر رہے ہو؟ یا تم کیوں اپنے پڑوس والے پہ ظلم کر رہے ہو؟ کہ وہ غریب ہے؟ اما وہ غریب نہیں ہے. بات یہ ہے پیسہ اللہ نے دیا ہے اور اس کو بھی غربت اللہ نے دی. ہم کو بھی پیسہ اللہ نے دیا, غریب کو غربت بھی اللہ نے دی. اور غربت ایسی ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہمارا مال چھین لے گی. ہم لوگ سوچتے ہی نہیں. جس کو پایا ستایا, جس کو چاہا رلایا, جس کو چاہا تڑپایا. پڑوسی غریب ہے تو ستا لو, پڑوسی کا حق لے لو. چھوٹی چھوٹی باتوں سے میرے پیارے پیارے مسلمانوں, اس سے ہماری برکتیں اٹھ جاتی ہیں. قسم خدا پاک کی سچ کہتا ہوں, اگر خالی دولت پا کر آدمی سکون پاتا تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ اتنی دولت دے دیتا کہ وہ دولت ہی سے سارے مسئلے حل کر دیتا. اما مسئلہ دولت سے نہیں حل ہے. دولت آئی ہے تو غرور نہ آئے, دولت آئی ہے کبر نہ آئے, دولت آئی ہے تواضع لاؤ, اس کو بڑھاؤ, آگے بڑھاؤ. اب یہ بڑھے گا کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں بھوکا تھا, اللہ قیامت کے دن کہے گا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں بیمار تھا, تم نے میری مدد نہیں کی. تو اس وقت بندہ کہے گا اے اللہ آپ بیمار کہاں پڑتے ہیں, آپ بھوکے کہاں رہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں بندہ وہاں جو بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کر لیتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. اب آپ بتائیے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کو پالے, اور اللہ کو پانے کے لیے نماز بھی پڑھنا, اللہ کو پانے کے لیے قربا کی مدد بھی کرنی, اللہ کو پانے کے لیے مریضوں کی مدد بھی کرنی, ان کو دیکھنا بھی ہے. اللہ کو پالو گے یار. پہلے وقت کے لوگ محنت کم کرتے تھے, لیکن یہ تعلقات, یہ رشتہ داریاں محلے میں, چاہے وہ ہندو بھائی ہو, چاہے مسلم ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے یہودی, ایک دوسرے میں محبتیں تھیں تو وہ آگے بڑھ رہے تھے, وہ آگے نکل گئے. آج ہمارا حال کیا ہوا؟ کروڑوں کے مالک پھر بھی رات کے 2 بجے تک موبائل دیکھ رہے ہیں. بیوی نے کہا کاہے لیے موبائل دیکھ رہے ہو؟ اما یار نیند نہیں آ رہی. کیوں؟ اما غریب سو رہا ہے, اس کے گھر کا جو بلڈوزر چل رہا ہے خوب خراٹے لینے والا, ہمارے گھر میں آواز آ رہی ہے. 200 روپے روز کا مالک سو رہا ہے, اور جو 2000 روپے روز پیدا کر رہا ہے کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی, نیند نہیں آ رہی. بھائی نیند آئے گی کیسے؟ کیا نیند کسی پنساری کی دکان پہ ملتی ہے؟ اللہ نیند دیتا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو, کہیں نہیں اللہ نے ہمیں آپ کو آزاد چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف پر ایک چیز میں فرما دیا, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے نیند تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے۔ اب اس کو اے سی مل گیا، اب اس کو پیسہ مل گیا، اب یہ ڈاکٹر ہو گیا، اب یہ انجینئر ہو گیا، اب یہ مولانا ہو گیا، اب منمانی گزارو گے تو اللہ کہے گا ہم تمہاری نیند چھین لیں گے، بیٹا رہ جاؤ گے۔ اور جب مرغا بولے گا ککڑوں کو تب نیند آئے گی، تاکہ ڈاکٹر پیسہ خوب لے، کیونکہ جب بے وقت پہ نیند آئے گی تو اب بیماریاں بڑھیں گی، بیماریاں بڑھیں گی۔ ہم لوگ سوچ ہی نہیں رہے، سارے کام ہمارے الٹے ہیں۔ اب آپ سوچئے نا کہ اسلام کے لفظی معنی کیا ہے؟ اسلام کے لفظی معنی ہے سپرد کرنا۔ مسلم سپرد کرنے والا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والے کا نام مسلمان ہے۔ اور پھر یہ اللہ کی مان نہیں رہا ہے، کس سے کہا جائے؟ کس سے کہا جائے نماز پڑھو؟ اس مسلمان سے کہا جائے گا کہ بھائی نماز پڑھو، اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو چپ، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ ایمانی کام نہیں کر رہا ہے، یہ دینی کام نہیں کر رہا ہے، تو یہ بتائیے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی نصرت ہوگی؟ اور جبکہ ہم اپنے بارے میں تھوڑا سا غور کر لیں، تھوڑا سا اپنے بارے میں غور کر لیں۔ وہ کیا غور کر لیں؟ ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں۔ انسان کے لفظی معنی کیا ہے؟ انسان کے لفظی معنی ہے محبت رکھنے والا۔ انسان کے لفظی معنی محبت رکھنے والا، یعنی ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، اپنی ماں سے محبت کریں، اپنے بھائیوں سے محبت کریں، اپنی بہنوں سے محبت کریں، اپنے پڑوسیوں سے محبت کریں۔ پڑوسی ہمارا کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہمارے سب پڑوسی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الخلق عیال اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے انسان کنبہ کے مانند ہیں، خاندان کے مانند ہیں، خاندان کے مانند، سارے انسان خاندان کے مانند ہیں۔ اب جب سارے انسان خاندان کے مانند ہیں تو اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، غیر ہندوستانی بھی ہیں، سارے کے سارے انسان ایک کنبے کے مانند ہیں، ایک کنبے کے مانند۔ تو ہم کو یہ سوچنا ہوگا سارے انسان ایک کنبے کے مانند ہیں، تو ہمیں مل جل کر رہنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے۔ اب حق ادا کرنے کے لیے کیا فرمایا گیا کہ بھائی انسانیت کو زندہ کرو، انسانیت کو زندہ کرو۔ اب انسانیت کے لفظی معنی کیا ہے؟ عقل کے، شعور کے، یعنی ہم عقل کے ساتھ اپنا کام کریں اسلام کی روشنی۔ خالی عقلی سے ہی کام نہیں بنے گا۔ یہ جو تعلیمی بیداری کا آج عنوان ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ علم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی صفت بندوں کو اس لیے دیتا ہے کہ ہم نے تم کو علم دیا ہے، اب تم اچھی بری چیز کی تمیز کرو، اچھی بری چیز کی تمیز کرو، ہم نے اس لیے تم کو علم دیا۔ انسان اپنے بارے میں تھوڑا اور غور کر لے، کہتا میں آدمی ہوں، بھائی ایک تو ہم آدم علیہ السلام سے جڑ گئے، دوسرے آدمی کے لفظی معنی اگر آپ لغت میں تلاش کریں گے تو معلوم کیا ملیں گے؟ نوکر کے، ملازم کے، تمیزدار کے، انسانی اخلاق والا کے۔ ہم نوکر ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم مالک کب سے ہو گئے؟
فساد تو یہی سے ہوا کہ ہم مکان کے مالک، ہم دکان کے مالک، ہم کارخانے کے مالک، ہم 20 نوکروں کے مالک، ہم فلاں کے مالک۔ میرے بھائی ہم ہر چیز کے مالک ہیں، لیکن عارضی ہے، وقتی ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، ہم کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا، ہم کو اپنے بارے میں غور کرنا ہوگا۔ نفرتوں کی دیواروں کو ختم کرو، محبتیں بانٹو، محبتیں بانٹو میرے بھائیوں، محبت کو بانٹو، پریم کو بانٹو، اچھے اخلاق کو بانٹو، سچائی کو بانٹو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور بچاؤ۔ یہ کام مسلمانوں کا ہے، یہ کام مسلمانوں کا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس دستور ہے قرآن پاک، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم کو اپنی طاقت کو پہچاننا ہوگا۔ ہماری اور آپ کی طاقتیں کیا ہیں؟ پوری تقریر کا نچوڑ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آخر میں ہماری اور آپ کی سب سے بڑی طاقت ایمان ہے، ہماری اور آپ کی طاقت اسلامی تعلیمات سے جڑنا ہے، ہماری اور آپ کی طاقت گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، ہماری اور آپ کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، ہماری اور آپ کی طاقت صحابہ سے محبت کرنا ہے، ہماری اور آپ کی طاقت ماں باپ سے محبت کرنا ہے، ہماری اور آپ کی طاقت ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، ہماری اور آپ کی طاقت سچ بولنا ہے، ہماری اور آپ کی طاقت سود سے بچنا، رشوت سے بچنا اور ڈکا ماری سے بچنا، اور اسی طرح سٹہ بازاری کی باتوں سے بچنا اور حرام کمائیوں سے بچنا، یہ ہماری آپ کی طاقتیں ہیں۔ آج ہم نے ان طاقتوں کو کھو دیا۔ ظلم سے بچنا، کسی کو ستانے سے بچنا، اما وہ انسان ہے جو کسی انسان پر ظلم کرے، وہ انسان ہے جو کسی کو مارے۔ ہم کو ایسا نہیں بننا ہے، ہم کو اچھا انسان بننا ہے، اچھا آدمی بننا ہے، ایماندار نوکر بننا ہے، دیندار نوکر بننا ہے، امانت دار نوکر بننا ہے۔ اگر ہم ایسے بن جائیں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، ہم دنیا میں بھی عزت والے ہو جائیں گے، بعد مرنے کے بھی ہم عزت والے ہو جائیں گے، کیونکہ جو اللہ سے جڑا، جو نبی سے جڑا، جو صحابہ سے جڑا، جو اللہ اور رسول سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ان سے جڑا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رحمت کے دروازے کھولو، برکت کے دروازے کھولنا چاہتے ہو، عزت کے، شہرت کے، بلندی کے دروازے کھولنا چاہتے ہو تو چھوٹی دنیا میں، عارضی دنیا میں، وقتی دنیا میں ایماندار بن کر جیو، دیندار بن کر جیو، تاکہ جب ہمارا اور آپ کا جنازہ نکلے تو لوگ یہ سوچ کے رو رہے ہوں یہ ہے ایماندار، یہ ہے دیندار، یہ ہے نمازی، یہ ہے قرآن پڑھنے والا، یہ ہے ماں باپ کا فرما بردار، یہ ہے بیوی کا حق ادا کرنے والا، یہ ہے اپنے بہنوں کو حصہ دینے والا، یہ ہے غریبوں کا مسیحا، یہ ہے یتیموں کا مسیحا، یہ ہے انسانوں سے محبت کرنے والا۔ ایسی باتیں ہمارے اندر پائی جانی چاہیے، ایسا انسان ہمیں اور آپ کو بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تعلیمی مظاہرے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ڈائس پر بیٹھے ہوئے بہت سارے علماء اعظام اور اللہ کے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم تشریف لے آئے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا آپ حضرات سے، میرے پیارے مسلمانوں، یاد رکھنا جب اللہ اور رسول کی باتیں ہو رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کوئی بھی آ رہا ہو، آپ اس کو دیکھیے لیکن کھڑے ہو کر مجلس کا
نظام درہم برہم نہ کیجئے. یہ اللہ اور رسول کی باتوں کی سننے کی اللہ نہ کرے کہیں توہین ہو جائے، اس کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا. ہمارے اکابر آ رہے ہیں، ان سے محبت کیجئے، ان کی باتوں کو سنیے، ان کی باتوں پر عمل کیجئے. لیکن جہاں شریعت کہے کھڑے ہو جاؤ وہاں کھڑے ہو جاؤ، اور جہاں شریعت کہے بیٹھو وہاں بیٹھ جاؤ. اسی کا نام مسلمان ہے، اسی کا نام کلمہ گو ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے، آپ کی بھی مدد فرمائے. مسجد کی کمیٹی، مدرسے کی کمیٹی کو تہہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کیا ہے. اس سے پہلے چھوٹا پروگرام مسجد میں کیا تھا. اس مرتبہ ماشاءاللہ اکابرین کو بلا کر ایک اچھا اور بڑا پروگرام کر لیا. ناظم جلسہ جناب مولانا شہباز عالم ندوی صاحب اور قاری عبدالرشید صاحب اور جناب قاری عبدالرحمن صاحب اور مولانا شاہدین ندوی صاحب، مولانا دلاور حسین ندوی صاحب اور جناب حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب اور جناب فیصل رشیدی صاحب، ثابت لکھنوی صاحب، حافظ شرافت عثمانی صاحب اور حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم. یہ سب آج کے اس پروگرام کے سمجھ لیجیے روح رواں ہیں، اور ان سب کی روح رواں بننے کا موقع کمیٹی کو اللہ نے دیا ہے. تہ دل سے میں کمیٹی کو، کمیٹی کے ممبران کو مبارکبادی دیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بھائی جناب محمد عادل صاحب مدظل العلی جو راجہ جی پورم سے تشریف لاتے ہیں، بہت مخلص ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے. وما علینا الا البلاغ.